لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر حضرات و خواتین، گزشتہ محاضرے میں ہم نے بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق سے متعلق گفتگو شروع کی تھی اور دو حق پر تفصیلی بات کی تھی۔ پہلا حق شوہر کی اطاعت بیوی کے اوپر لازم ہے، اور دوسرا حق حالات اور معصیت اور نافرمانی کے مطابق شوہر کو اپنی بیوی کو تنبیہ کرنے کا حق ہے، ادب سکھانے کا حق ہے۔ ان دونوں حقوق پر گزشتہ محاضرے میں تفصیل سے بات ہو گئی ہے۔ آج ہم دیگر حقوق جو شوہر کو حاصل ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، جس طرح ایک بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے رہائش مہیا کرے، اسی طرح شوہر کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر جائے۔ بیوی اس کی مخالفت نہیں کر سکتی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اپنے باپ ہی کے گھر میں رہنا ہے، وہ اس کے لیے ضد نہیں کر سکتی، اصرار نہیں کر سکتی۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں سورہ قصص میں دیکھیں 29 نمبر آیت، قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ مدین کے نیک آدمی کی بیٹی سے جب ان کا نکاح ہو گیا اور انہوں نے ملازمت کی شرط اور مدت مکمل کر لی، تو پھر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ رہا شوہر کا تیسرا حق۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھے حق کی طرف۔ شوہر کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی اس کے مال کی حفاظت کرے۔ عورت کے پاس شوہر کا جو بھی مال ہے وہ امانت ہے۔ اس مال میں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کے لیے کسی قسم کا تصرف کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم مسئول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے، پر لہٰذا ہر شخص حاکم ہے اور وہ اپنی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت
اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک افضل اموالنا، وہ تو ہمارا سب سے بہتر مال ہے۔ یہ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو ایک بوڑھی عورت نے سوال پوچھا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ہمارے والدین، بیٹوں اور شوہروں کے مال میں کتنا حق ہے، ہم اس میں کتنا تصرف کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کتنا حلال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تازہ چیزیں جو تم کھا سکتی ہو اور جنہیں ہدیہ دے سکتی ہو۔ تازہ چیزوں سے مراد تازہ کھانے، تازہ پھل، تازہ سبزیاں وغیرہ جو استعمال نہ ہونے کی صورت میں جلد ہی خراب ہو جاتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک خاتون اپنے گھر کے اناج اور غلہ سے فساد کے بغیر خرچ کرے، یعنی دستور کے مطابق خرچ کرے، جیسے مثال کے طور پر کسی سائل کو، کسی بھیک مانگنے والے کو ایک مٹھی دے دیا، بھیک دے دیا، یا فقیر کو ٹکڑا دے دیا، جس کی غالباً شوہر کی جانب سے اجازت معلوم ہوتی ہے کہ اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف سے اتنی کی اجازت ہوتی ہے، عام طور پر یہ دستور ہے، رواج ہے، عرف ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کو یہ مال خرچ کرنے کا ثواب ہوگا، اور اسی طرح سے شوہر کو اس کے کمانے کا ثواب ہوگا۔ یہی معاملہ ہے کہ خزانچی کا بھی، کہ خزانچی بھی اگر اسی طرح سے خرچ کرتا ہے مالک کے حکم سے، اگر خزانچی رضا کے ساتھ خرچ کرتا ہے، ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، تو اسے بھی ثواب ملے گا، اور کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی کمائی سے اس کے حکم کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس میں مرد کو بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری 5045 نمبر اور صحیح مسلم 1026 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے ابھی آپ نے یہ سنا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کچھ خرچ نہیں کر سکتی، اور بلا اجازت خرچ کرنے پر وہ گنہگار ہوگی۔ اور یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی کہ اگر اجازت کے بغیر بیوی خرچ کرتی ہے تو مرد کو بھی آدھا ثواب ہے، تو بظاہر ان دونوں حدیثوں میں اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی اور دونوں حدیثوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ شوہر کے حکم خاص کے بغیر عورت کے لیے خرچ کرنا جائز ہے، لیکن عمومی اجازت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ جمع کی دوسری صورت یہ ہے کہ عورت شوہر سے پائے ہوئے اپنے خرچے میں سے اگر کچھ شوہر کے علم کے بغیر خرچ کرتی ہے تو ثواب میں وہ اور شوہر دونوں شریک ہوتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ تو یہ رہا چوتھا حق۔ اب ہم چلتے ہیں شوہر کے پانچویں حق کی طرف۔ شوہر کا پانچواں حق ہے کفایت شعاری، یعنی بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ وہ کفایت شعاری اور قناعت پسندی اختیار کرے، اور اپنے شوہر سے اس کی طاقت
اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ اصل امیری تو دل کی امیری ہے اور قناعت باعث سعادت ہے۔ عورت اگر حقیقت پسندی سے دور ہو کر زیب و زینت اور بناؤ سنگار کی عاشق ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار طویل خطبہ دیا اور دنیا اور آخرت کے بہت سے امور ذکر فرمائے۔ آپ نے اس میں ایک چیز یہ بھی ذکر فرمائی کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت کا ایک سبب یہ ہوا کہ فقیر کی بیوی بھی انہی کپڑوں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کیا کرتی تھی۔ یعنی امیر عورتوں سے مقابلہ کرنا یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلانا چاہیے۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں 591 نمبر پر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عورتوں کو سونا اور ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن آپ اپنی ازواج مطہرات کو ریشم اور زیورات سے منع فرمایا کرتے تھے اور آپ انہیں یہ کہتے تھے اگر تم جنت کے زیورات اور جنت کے ریشم چاہتی ہو تو دنیا میں اسے مت پہنو۔ یہ سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی انہیں چھوڑ دیتا ہے اور جنت میں پانے کے لیے اگر کوئی انہیں چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ شوہر کا چھٹا حق ہے شکر و سپاس۔ شوہر اپنی طاقت کے مطابق بیوی کے لیے جو خوراک و پوشاک اور لباس اور زیورات مہیا کرے، بیوی کو اس پر شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ناشکری سے بچتے ہوئے اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو نہیں دیکھے گا، یعنی نظر کرم سے، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں 289 نمبر پر حدیث ہے۔ اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہم سے سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کرنے والوں کی ناشکری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے والدین انتقال کر جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک شوہر سے نوازتا ہے اور اس سے بچہ عنایت فرماتا ہے، پھر جب عورت غصے میں آ جاتی ہے تو ناشکری کر جاتی ہے، کہتی ہے میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کبھی کوئی آرام ملا ہی نہیں۔ یہ ناشکری کا جملہ ہے، اس سے عورتوں کو بچنا چاہیے۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں 823 نمبر پر موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو، میں نے جہنمیوں میں زیادہ تر تم کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ عورتیں جہنم میں بہت زیادہ کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تو یہ رہا چھٹا حق شوہر کا کہ بیوی اس کی شکر گزاری کرے اور ناشکری سے بچے۔ ساتواں حق ہے خدمت گزاری، شوہر کے گھر کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، صفائی ستھرائی وغیرہ عورت کی ذمہ داری ہے تاکہ مرد علم و عمل کے لیے فارغ رہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار اپنے والد محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے سے ہونے والی تکلیف کی شکایت کی۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کچھ قیدی آئے ہیں، ان میں سے کوئی غلام خدمت کے لیے طلب کرنا چاہتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنا معاملہ بتا کر واپس چلی آئیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے۔ میاں بیوی یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹ چکے تھے۔ یہ اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہاری اس طلب یعنی خادم سے زیادہ بہتر ہے؟ جب تم لیٹو تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 5954 نمبر پر، یہ حدیث صحیح بخاری میں 5959 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2727 نمبر پر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر کی جو خدمت بیوی کر سکتی ہے وہ بیوی پر لازم ہے، شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اگر شوہر ذمہ دار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر علی رضی اللہ عنہ کو خادم مہیا کرنے کا حکم فرمایا ہوتا، جس طرح کہ آپ نے مہر کے معاملے میں کیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو مہر کی ادائیگی کا حکم فرمایا تھا۔ تو اگر یہ بھی لازم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی حکم فرماتے۔ اسی طرح سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم جو زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، فرماتی ہیں میں زبیر کے گھر کے تمام خدمات انجام دیتی تھی۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کی دیکھ ریکھ کرتی تھی اور اسے چارہ پانی بھی مہیا کرتی تھی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ رہا 7واں حق۔ 8واں حق یہ ہے کہ شوہر کے والدین اور اس کی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی شوہر کے والدین اور اس کی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اپنائے۔ شوہر کے والدین اور بہنوں کی عزت و تکریم دراصل خود شوہر کی عزت و تکریم ہے، اس کی عزت و تکریم کا ایک حصہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک شوہر پر فرض ہے، لہٰذا ایک بیوی کو جس طرح تمام نیکیوں میں اپنے شوہر کا معاون اور اس کی مددگار ہونی چاہیے، اسی طرح سے اس نیکی میں بھی اسے شوہر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔
9वां हक बच्चों की रज़ाअत और परवरिश। शौहर का उसकी बीवी पर यह भी हक है कि बीवी बच्चों की परवरिश करे, उनकी निगहबानी और देखभाल करे। ये माँ बाप दोनों की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वल वालिदातु युरदिअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ाअह। सूरह बकरा आयत नंबर 233। जो बाप ये चाहता हो कि उसका बच्चा पूरी मुद्दत दूध पिए तो माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। यानी मुद्दत रज़ाअत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है, इससे कम भी मुद्दत रज़ाअत हो सकती है, लेकिन 2.5 साल की बात जो अवाम में मशहूर है वो इस वाज़ेह आयत की रोशनी में दुरुस्त नहीं है। सही इब्न खुज़ैमा हदीस नंबर 1986 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ एक हदीस मौजूद है कि आपको जब जहन्नम की सैर कराई गई तो आपने कुछ ऐसी औरतों को देखा जिनकी छातियों को सांप डस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इनका क्या मामला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थीं। ये हदीस सहीहुत तरगीब में है। इससे मालूम हुआ कि बच्चे को उसकी रज़ाअत का हक़ न देना ये गुनाह कबीरा है। बच्चों को उनकी रज़ाअत का हक़ देना चाहिए। आज के दर्स में, आज के मुहाज़रे में इतनी बातों पर इक्तिफ़ा करते हैं। मज़ीद हुकूक़ इंशाअल्लाह हम अगले मुहाज़रे में बयान करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व सल्लम।